کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں سب؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ سب خیریت سے ہیں. چلیں پھر شروع کرتے ہیں اپنی کلاس انشاءاللہ. آج نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 3 کمپلیٹ کر لی تھی. ڈیٹیل میں تفسیر بھی الحمدللہ کور کی تھی، گرامٹیکل انالیسس بھی کیے تھے، اور جیمز بھی کافی حد تک ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے. اس میں ایک چیز تھی جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ سسٹر نرجس جو ہیں انہوں نے مجھے اس چیز یاد دلائی، کیونکہ میں بھول گئی تھی لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو مینشن کرنا. اور اس دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ ہماری کلاس سے جو ریگولرلی مجھے پرائیویٹلی میسج کر کے ڈسکس بھی کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا کچھ ایڈیشن کرنا ہو تو وہ مجھ سے ڈسکس بھی کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس آپ میں سے ہیں جو الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک، آپ لوگ ہمیشہ سپورٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور وقت میں بہت بہت برکت دے. اور یہ چیزیں جو ہے بڑی انکریجنگ ہوتی ہیں اور بہت خوشی دیتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ الحمدللہ سیریسلی کلاس میں محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سسٹر نرجس نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی تھی. یہاں پر آیت نمبر 3 میں دیکھیں، مما رزقناہم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مما رزقناہم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ما اس میں اسم موصولہ ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا. اور رزقناہم کو پھر میں نے ایکسپلین کیا تھا، ينفقون کو ایکسپلین کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں ان دونوں کا آپس میں ریلیشن آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی تھی. وہ ہم نے ڈسکس کرنا رہ گیا تھا ہمارا. تو ما جو کہ اسم موصولہ ہے تو اس کی صلہ جو ہے وہ ہوگی رزقناہم ينفقون. ٹھیک ہے، اور ينفقون جو ہے وہ مین ورب ہے، رزقناہم جو ہے وہ بیسکلی اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل بن کر آئے گا. تو اس لیے یہاں پر بس اس کو ایڈیشن یہ کر لیجیے گا کہ مما رزقناہم. یہاں ترتیب چینج ہے نا، اور ترتیب چینج ہونے کا ریزن میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا تھا الحمدللہ. تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بتانا رہ گیا تھا کہ ما جو ہے وہ اسم موصولہ ہے، اور رزقناہم ينفقون جو ہے یہ اس کی صلہ بن کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ چیز میری رہ گئی تھی لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو بتانا. اس کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے سن لیجیے گا یا مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں انشاءاللہ اس کا اعراب کریں گے ڈیٹیل میں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو میں یوقنون کا ڈیٹیل ہم کریں گے انشاءاللہ اعراب. اس کی اعراب ڈیٹیل کریں گے یہ کیسے بنا. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ جیمز پریپیئر کیے ہیں، اور جیمز میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ تقدیم کے جو رولز ہیں وہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گی، تاکہ آپ کو اور آپ انجوائے کر سکیں کہ یہ جو جیمز ہوتے ہیں، یہ بلاغہ کا جو اس میں جو پورشن آتا ہے وہ اس میں تقدیم اور تاخیر کا بہت ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، تو تقدیم کے تھوڑے سے جو رولز ہیں اور تاخیر کے جو تھوڑے سے رولز ہیں وہ انشاءاللہ ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے اس کی سب سے پہلے اس آیت کی اعراب کر لیتے ہیں، اور آج کی کلاس آپ لوگ کنڈکٹ کریں گے. بیسیکلی میں آپ لوگوں کو ہیلپ کروں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے بتاتے جائیں گے کیا ہو رہا ہے آیت میں. اور ينفقون کا بھی جو ہے وہ آپ لوگ مجھے، یوقنون کا بھی آپ لوگ مجھے بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہم لوگ ساتھ ساتھ کریں گے. میں آپ کو بیسک رولز بتاتی جاؤں گی. آئی اسسٹ یو، اینڈ آپ نے جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا اعراب کرنا ہے. سب سے پہلے مجھے بتائیے والذین یؤمنون والی جو آیت ہے، آیت نمبر 4، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، شاباش. جو لوگ چیٹ باکس میں لکھیں وہ بھی لکھیں شاباش.
تاکہ پھر میں ساتھ پہ جواب دوں. جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے شاباش. کیسے پتا چلا جملہ اسمیہ ہے؟ آپ لوگ بھی الذین جو ہے وہ مبتدا ہے الذین جو ہے وہ بیسیکلی مبتدا ہے اینڈ اور مرفوع اسم ہے رائٹ. تو اس سے جی ہمیں اسم پتا. ٹھیک ہے مرفوع. اسم موصول ہے. شاباش ایکسلنٹ. ٹھیک ہے. الذین جو ہے وہ جو ہے وہ اسم موصول ہے. یؤمنون اب یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ واو حرف عطف آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اس سینٹینس کو. تو یؤمنون بما انزل الیک یہ ایک ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وما انزل من قبلک یہ ایک آیت ہو گئی. ٹھیک ہے مطلب یہ ایک حصہ ہو گیا الگ سے. وبالآخرتی ہم یوقنون یہ ایک حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے اس کو ہم الگ الگ دیکھیں گے. والذین یہ تینوں جو ہیں وہ صلہ ہیں الذین کے, لیکن ہم ان کو چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سیلف ایک جملے ہیں تو ان کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں. یؤمنون بما انزل الیک اس کو پہلے دیکھیں گے. یؤمنون کیا ہے؟ کیا ہے؟ فعل ہے, اسم ہے, کیا ہے؟ فعل مضارع ہم. فعل مضارع ہم. ٹھیک ہے اس کا ڈوئر ہوم ہے. شاباش افسری ایکسلنٹ. دیٹ از ایکسلنٹ. فعل ہے اور ہم اس کا یہ فعل مضارع ہے. اب آپ لوگ پورا بولیے انشاءاللہ کہ فعل ماضی ہے, فعل مضارع ایکسلنٹ, فعل مضارع ہے اینڈ اس کا انسائڈ ڈوئر ہوم ہے. ٹھیک ہے اور انسائڈ ڈوئر اگر ہوم ہے تو یعنی ہمیں آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے ہیا اور ہوا ورژن ہوتا ہے تو ہم آؤٹ سائڈ دیکھتے ہیں. اچھا آپ جب جواب دے لیں تو پلیز اپنے مائک میوٹ رکھیں تاکہ جو ہے وہ ایزی ہو, پھر آواز سے ڈسٹربنس نہ ہو. یؤمنون is فعل and hum is فاعل. ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں. بما کیا ہے؟ بی کیا ہے؟ حرف جار مجرور. ہاں بی جو ہے وہ حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے ہم لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا ایمان کے ساتھ جو ہے وہ بی کا پریپوزیشن یوز ہوتا ہے. اور یہاں پر اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ وتھ ہوتی ہے یا پر ہوتی ہے؟ ان ہوتی ہے. ان ہوتی ہے. ٹھیک ہے شاباش ان ہوتی ہے اور یہ متعلق بن کے آئے گا. ایکسلنٹ نرجس. یہ ان ہوتی ہے اور متعلق بن کے آئے گا. ٹھیک ہے تو بی جو ہے یؤمنون از حرف جر. ما کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ ما is what question? Ma is whatever. whatever. And what is the grammatical? It's grammatical. It is اسم ہے ہاں اسے موصول کہتے ہیں. نہیں اسے موصول ہے. شاباش اسے موصول ہے. ایکسلنٹ. جنہوں نے لکھ رہے ہیں ان کا بھی سارا جواب کریکٹ ہے, جو بول رہے ہیں ان کا بھی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے یہ اسم موصول ہے اور یہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ جو مبنی ہوتا ہے یعنی نان فلیکسیبل ہوتا ہے اور یہ اپنا اسٹیٹس جو ہے ہر جگہ شو نہیں کرتا. تینوں اسٹیٹس لیتا ہے لیکن شو نہیں کرتا. تو یہاں پر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ رفع ہوگا. وما بی ہے نا, بی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ اور یہ مجرور ہوگا, کسرہ ہوگا اس کا. مجرور ہو جائے گا. شاباش ایکسلنٹ. سب کا آنسر کریکٹ ہے. مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے ایکسلنٹ. تو یہ کیا ہو جائے گا جب حرف جر اور اس کا وکٹم آ رہا ہو؟ تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ ایم بی. کیا بن جاتا ہے؟ ایم بی. ایم بی کے, ایم بی ایف. یہاں پر کیا ہوگا؟ ایم بی ایف ہوگا. ٹھیک ہے متعلق بال فعل. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے متعلق بال فعل ہو جائے گا. ایکسلنٹ. اور یہ یہاں پر تو یہ ایک سینٹینس. اچھا انزلہ. اچھا یؤمنون کون سا فیملی ہے؟ گیس لگانے کی کوشش کیجیے. شاباش. ابھی ہم ایک ایک ورڈ کو دیکھ کے چل رہے ہیں آگے, پھر پورا سینٹینس انشاءاللہ اس کو انالائز کریں گے. یہ فیملی 4 ہے. ایکسلنٹ افسری. ایکسلنٹ ماشاءاللہ. یہ فیملی 4 ہے. فیملی 4 کون سا ہے؟ افعل فیملی ہے. ٹھیک ہے آمنا یؤمنو ایمانا. میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ کلاس میں بتایا تھا, فرسٹ بھی نہیں آئی تھنک سیکنڈ یا تھرڈ کلاس میں بتایا تھا کہ جب یہ جو مضارع ہے اس میں یو آتا ہے نا, یو آتا ہے تو آپ لوگ فوراً کیا چیز دیکھیے, 4 پاسبلٹیز اس کی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے اس میں سے ایک پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ فیملی 2 سے ہے یا مزید فیہی کی فیملی 2 سے ہے یا 3 سے ہے یا 4 سے ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے مضارع یو سے شروع ہوتا ہے. یا پھر چوتھی سچویشن کیا ہوتی ہے کہ یہ مجھول ہے, تو یہاں یہ مجھول تو نہیں ہے, یہاں پر یہ فیملی 4 سے ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ فیملی 4 سے. اوکے, تو یہ ٹھیک ہے. آگے چلتے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ان ضلع بھی ہم ایک ایک ورڈ کو دیکھ رہے ہیں. ان ضلع کیا ہے؟ ان ضلع غور سے دیکھیے. فعل اور یہ مجہول ہے. فعل ہے, مجھول ہے. کون سا فعل ہے؟ past tense, پاسٹ ٹینس ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماضی, ماضی. فعل ماضی. فعل الماضی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس کو فعل کر دیتے ہیں, وہ فعل نہیں ہوتا, فعل الماضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاباش. یہ فعل الماضی ہے. خود میں بھی فعل ہی کر دیتی ہوں, اردو میں عادت ہے. اور انزلہ از مجھول. ایکسلنٹ. وہ ای ساؤنڈ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا اٹ از مجھول. اور اس سے ٹرانسلیشن میں کیا فرق آئے گا؟ اٹ واز سینٹ. ٹھیک ہے, بھیجا گیا, نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کا نائب الفاعل کیا ہوگا؟ ہوا. ہوا ہوگا. ایکسلنٹ, شاباش. الیہ کا کیا ہے؟ جار مجرور فریگمنٹ. ایکسلنٹ. جار مجرور فریگمنٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد واو آ رہا ہے. واو کیا ہے؟ عاطفہ. عاطفہ. ایکسلنٹ. ما اگین اسم موصول, اسم موصول. اسم موصول. اور یہاں پر دیکھیں بی ساتھ نہیں آیا, کیونکہ بی کس کی وجہ سے آیا تھا؟ یؤمنون کی وجہ سے آیا تھا. ٹھیک ہے, شاباش. اور انزلہ ہم کر چکے ہیں, یہ فیملی 4 ہے. فیملی 4 کا ماضی مجھول ہے یہ, اور ہوا اس کا نائب الفاعل ہے. من قبل کا, من یہاں پر کیا ہے؟ حرف جر, حرف جر ہے. شاباش. اور یہ قبلی کا کو کیا کر رہا ہے؟ بیسیکلی مجرور. کس کو مجرور کر رہا ہے؟ قبلی. قبلی کو کر, قبلی کو کر رہا ہے. ایکسلنٹ. اور قبلی کا کیا بن رہا ہے؟ اضافہ. مضاف مضاف الیہ, ماشاء اضافہ. اللہ, تبارک اللہ فیکی. اب آپ لوگ ہے نا گرپ پکڑ رہے ہیں کلاس میں ماشاء اللہ. فرسٹ سیکنڈ کلاس میں تھوڑا سا شائع تھے, لیکن اب الحمدللہ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. و اگین حرف عطف بالآخرتی. بالآخرتی کیا بن رہا ہے؟ جار مجرور جار فریگمنٹ. مجرور ہے. ایکسلنٹ. جار مجرور بن رہا ہے. ہم از کیا ہے؟ ہوم کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ ڈور ہے. آؤٹ سائڈ ڈور پیچھے نہیں ہوتا کبھی بھی. نہیں, ہوم از ہوم ہے کیا ویسے؟ یہ چلیے اتنا بتا دے کیا ہے. pronoun, it's a pronoun, It's a independent pronoun. independent pronoun. شاباش. انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اور یہاں پر مبتدا بن کے آئے گا. بالکل صحیح. ابصری. ابھی ہم اس کو کرتے ہیں انشاءاللہ. یوقنون کیا ہے؟ اس کی خبر ہے ماضی. پہلے اس کو ایک ورڈ بائی ورڈ مضارع ہے یوقنون. اوکے, مضارع مجہول اور ہم. جھول کیسے؟ مجھول نہیں ہے. یوقنون یہ فیملی 4 سے ہے یہ بھی. ٹھیک ہے, اوکے. present tense, present present tense. tense. ٹھیک ہے, اور یہ فیملی 4 سے. اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہ یوقنون بنا کیسے. اس سے ہم تھوڑی ریگولر صرف بھی تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی. اچھا, یہ آپ لوگ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا, دوبارہ تھوڑا سا بتاتی ہوں یہ چیز, کہ جو عرب جب اینالائسس, جو آپ کو پتا ہے نا, ایک آیت کو آپ کئی طریقے سے اینالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کئی عرب بک میں, ہر عرب بک میں سیم انالیسس نہیں ملے گا, الگ الگ بکس میں الگ الگ طریقے سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو عرب کا اسٹائل ہے نا, جو عرب کنٹریز کا یوزلی اسٹائل ہوتا ہے, وہ اسی طرح کرتے ہیں. وہ بس چلتے جاتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے کیا نا کہ وا کیا ہے, الذین کیا ہے, یؤمنون کیا ہے, بما کیا ہے, وہ اسی طرح کرتے ہیں. جو انڈو پاک اور جو برصغیر کا, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہاں کے جو گرامیٹیشنز ہیں, ان کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ وہ پوری آیت کو چین کرتے ہیں, جو کہ اب ہم کریں گے. ٹھیک ہے, کہ اس میں یہ کیا بن رہا ہے, یہ اس کا کیا بن رہا ہے, یہ اس کا کیا بن رہا ہے, پوری چین جملہ اسمیہ کس طرح سے بن رہی ہے. یہ طریقہ جو ہے یہ برصغیر اور اس کا ہے. تو آپ کو اعراب کی کتابوں میں دونوں طریقے ملیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ بھئی یہ طریقہ تو میں نے نہیں کیا ہوا, یہاں پر اس طرح سے کیوں ہے, یہاں پر کیوں نہیں, یہ پورا کمبائن ایک چین کی طریقہ ہے. تو مختلف جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہی چیز کو مختلف طریقے سے بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم Just نے one question. let me finish and then I'll give you time to ask. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. Okay. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم اس کو اگر پورا ہم لے لیں تو والذین یؤمنون, جیسے آپ لوگوں نے مجھے بتا دیا
کہ یہ اسم موصول ہے اور یہاں سے ایک نیا سینٹینس دیکھیں شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے ایک نیا سینٹینس شروع ہو رہا ہے. اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری تفسیر میں, اس کو انشاءاللہ ابھی آگے ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں سے ایک نیا جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے. جملہ اسمیہ ہے الذین, اور الذین اسم موصول ہے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ پورا کا پورا اس کی صلہ بن کے آ رہی. کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری صلہ بن رہی ہے؟ بیکاز اٹ از یہ عطف ہو رہا ہے واو کی وجہ سے. ٹھیک ہے, واو کی وجہ سے یہ عطف ہو رہا ہے. اور یہ پورا سینٹینس ہمیشہ یاد رکھیے, جو صلہ والے, جو سے موصول اور صلہ والے سینٹینس ہوتے ہیں ان کا فی محلی کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فی محلی کوئی اعراب نہیں ہوتا. اوکے, تو یہ جب ہم پورے سینٹینس کو ہم جب کہیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے, تو ہم کہیں گے اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے, والذین یوں, کیونکہ صلہ موصول صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے یہ آپ جملے کی اقسام میں یہ پڑھائی جاتی چیزیں, کئی طرح کے جملے ہوتے ہیں, تو جملے کی اقسام میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ان کا اعراب کس طرح, اس کو بولتے ہیں پھر فی محلی لہا. ٹھیک ہے, جس کا اعراب نہیں ہوتا وہ کون کون سے جملے ہوتے ہیں؟ جو ابتدائیہ ہوتے ہیں, یعنی کوئی سٹارٹ ہو رہا ہو, جیسے الف لام میم ہے, اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے جو اس طرح اگر بیچ میں سے کوئی چیز آ رہی ہو جو بیچ میں اچانک سے شروع ہو رہی ہو, تو اس کا اعراب نہیں ہوتا. اگر یہ کنفیوزنگ لگ رہا ہے ابھی چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ پوری ایک اسٹڈی ہے, یہ پورا ہمیں ایک چیپٹر انشاءاللہ ایڈوانس جب ہم گرامر کریں گے تو اس میں کریں گے ویڈنسڈے کی کلاس میں. لیکن یہاں ویسے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو اس سے موصول والے سینٹینسز ہوتے ہیں ان کا اگر پورا اعراب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں فی محلی لہا. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہاں پر جو ہے یؤمنون, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ معطوف ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ والا سینٹینس یہ دونوں سینٹینس جو ہیں واو سے اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی چیزیں آپ لوگوں نے الحمدللہ بتا دی ہیں. اور اب آپ پوچھ لیجئے, کسی کا کویشچن تھا پوچھ لیجئے. شاباش. واو عاطفہ ہے تو جب معطوف بن رہا ہے تو وہ صرف الذین ہے یا الذین یؤمنون بما انزل الیک؟ نہیں, یہ الذین الیک جو ہے یہ صلہ بن رہا ہے نا, تو یہ معطوف علیہ ہو جائے گا. وما انزل من قبلک اس پہ عطف ہو جائے گا, اور بالآخرۃ هم یوقنون اس پہ عطف ہو جائے گا, اور یہ اس کا معطوف علیہ بن جائے گا. وما انزل من قبلک, الذین تو سب کے ساتھ آ رہا ہے, الذین سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک یہ ہے, تو آپس میں ایک دوسرے پہ معطوف اور معطوف علیہ ہو رہے ہیں. معطوف علیہ کیا بن رہا ہے؟ جیسے والذین میں واو عاطفہ ہے. الذین صلہ کے اندر واو ہے نا. ٹھیک جی ہے, ہاں, الذین کو سیپریٹ کر دیجئے. یؤمنون بما انزل الیک اس معطوف علیہ, وما انزل من قبلک اس کا معطوف ہے. آپ کو پتہ ہے نا, معطوف علیہ پہلے آتا ہے, معطوف بعد میں آتا ہے. جو واو سے پہلے کا پورشن ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں, جو اس کے بعد والا پورشن ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بالآخرۃ هم یوقنون کا معطوف علیہ کیا ہے؟ وما انزل من قبلک. ٹھیک ہے, اور بالآخرۃ هم یوقنون اس کا معطوف بن رہا ہے. اوکے گاٹ اٹ, جزاک اللہ خیر. یوقنون کا جو ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, شاباش. اچھا, یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جی ابھی یوقنون کا ہم پورا کرتے ہیں ڈیٹیل میں اکثر. ٹھیک ہے, ابھی ڈیٹیل میں کرتے ہیں. اچھا, اس کو اب ایک سنگل دیکھ لیتے ہیں. ان کو جو ہمارے پاس یہ ایک سینٹینس ہے چھوٹے چھوٹے, ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یؤمنون جو ہے وہ فعل ہے یہاں پر, اور بما جو ہے اس کے متعلق بالخبر ہے, اور ما جو ہے اسم موصول بھی ہے, تو انزل الیک اس کی صلہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ سینٹینس بھی ہے. اور یہاں پر بھی بالآخرۃ هم یوقنون, تو یوقنون جو ہے وہ اس کا یہ ہم کی وجہ سے یہ مبتدا بن رہا ہے اس کی. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ بالآخرتی کیا ہے؟ مقدم ہے. اس کا جو متعلق بالخبر ہے وہ مقدم ہے. ٹھیک ہے, اور اصل میں یہ تھا ہم یوقنون بالآخرتی. اس کا جو ترتیب ہونی چاہیے تھی وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہم یہ نمبر 1 پہ آتا, ٹھیک ہے, یہ نمبر 2 پہ آتا, اور یہ 3 آتا. ٹھیک ہے, اور 1 از مبتدا, اور 2 + 3 جو ہے وہ پورا جو جملہ فعلیہ ہے وہ کیا بناتا؟ اس کی خبر بناتا, فی محلی مرفوع. یہ اس کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے,
لیکن آپ کو یہاں ترتیب الٹی نظر آ رہی ہے، اس کا ایک ریزن ہے جو کہ انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آیت نمبر 4 کا اعراب سب کو کلیئر ہے؟ اس میں کوئی پوائنٹ ہے تو مجھے پوچھ لیجیے. لاسٹ پوائنٹ دوبارہ پلیز ریپیٹ کر دیجیے. لائک ہم از ون، نمبر 1 یوقنون نمبر 2 اینڈ بالآخرتی و بالآخرتی از نمبر 3. ہاں اس کو اچھا میں بھی کر دیتی ہوں، رکے میں آپ کو نا اس کو میں بتاتی ہوں. دیکھیے یہ ایک سینٹینس ہونا چاہیے تھا، ہم مطلب یہ اگر اس کی نارمل سچویشن دیکھتے تو یہ سینٹینس ہے ہم یوقنون بالآخرتی. ٹھیک ہے، ہم کیا ہے اس کا مبتدا ہے. اوکے، یوقنون بالآخرتی کیا ہے اس کا، یہ اس کی خبر فی محلی مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو ہم اندر اور مزید سالو کریں تو یوقنینا کیا ہو گیا، اس کا فعل ہو گیا اور ہم اس کی ضمیر ہو گئی اور بالآخرتی ایم بی ایف ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جو ہے یہ بالآخرتی ہم یوقنون اٹ از اے جملہ اسمیہ. اور کیسے جملہ اسمیہ یہ آپ لوگوں کو میں نے ترتیب یہ بتا دی. کلیئر ہے؟ کلیئر ہو گیا الکنز؟ آپ نے پوچھا تھا نا شاید. جی ہاں. کلیئر ہے یا ابھی مزید سمجھنا ہے؟ ہاں دیکھیے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اٹ شوڈ بی، اٹ شوڈ بھی نہیں، قرآن کو who I am to dictate، قرآن میں جس طرح ہے اس کا ایک ریزن ہے. بالآخراتی ہم یوقنون، سو اٹس این ایکسکلوسیوٹی، سم تھنگ لائک ایکسکلوسیوٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے الکنز. پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ نے یہ ساری چیزیں ڈسکس نہیں کرنا، یہ میں آگے کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ کس وجہ سے آگے پیچھے ہو رہا ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اوکے، لیکن اگر ریگولر اس پہ ترتیب میں دیکھتے تو یہ ہم یوقنون بالآخرتی ہوتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یس. ٹھیک ہے، جی یہ الحمدللہ. فی محلی مرفوع مطلب کیا ہے اس کا؟ فی محلی مرفوع مینس کہ یہ پورے کا اعراب کیا ہونا چاہیے، خبر کا اعراب رفع ہونا چاہیے نا. جی تو یہ خبر جب اس طرح سے پورے سینٹینس فارم میں آتی ہے یا کسی کی جگہ پہ آتی ہے، فی محلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پلیس آف، اچھا اچھا ان پلیس آف اس کے معنی ہوتے ہیں. چلیے یہ چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ ایوری بڈی از کلیئر؟ جی الحمدللہ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یوقنونا کو ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی ڈیٹیل میں، اور آپ لوگ مجھے میرے ساتھ ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، میں بلکہ آپ لوگ مجھے کروائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو جو ارریگولر ہم سب کو، آپ لوگ کیا ہم سب کو جو ارریگولر صرف کی ایک وہ ہے نا ٹینشن کہ ارریگولر صرف ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، رائٹ؟ ارریگولر صرف ہمیں مشکل لگتا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم جب خود سے پریکٹس کریں گے نا تو ہمیں وہ آ جائے گی، مطلب ہمیں انشاءاللہ اس کو کرنا آسان لگے گا. اچھا، یوقنونا ورڈ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یوقنونا ٹھیک ہے، یہ ورڈ ہے ہمارے پاس. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ گیس کیجئے کیا ہو سکتا ہے. یا خوف نون یقین، یا خوف یقین نون. سے ہے یہ، یا قاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا بھی تھا نا افسری کہ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، یا قاف نون ہے. وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے تو بظاہر یا ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن اس کا روٹ ورڈ یا قاف نون ہے. اور یا دیکھ کے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دس از irregular، دس از ناٹ ریگولر. کیونکہ اب میں دوبارہ سے تاکہ آپ لوگ بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز یاد ہو جائے. There are 3 types of irregularities. ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ ریپیٹ ہوتا ہے. ہاں وہ نمبر 2 ہے. نمبر 1 is جب روٹ ورڈ کے اندر حمزہ آ رہا ہو. یا ٹھیک ہے، روٹ ورڈ کے اندر حمزہ آ رہا اس کو کہتے ہیں محموز. لکھ لیجیے اپنے پاس، یہ میں ہر کلاس میں ریپیٹ کروں گی، جب جب irregular آئے گا تب تک ریپیٹ کروں گی. جو جب irregularity میں حمزہ روٹ ورڈ کا پارٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز. ٹھیک ہے، یہ ایک irregularity ہوتی ہے. دوسری کون سی ہوتی ہے کہ جب آپ کے اس میں 2 روٹ ورڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مضاف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مضاف.
اور تیسری irregularity کیا ہوتی ہے؟ تیسری irregularity ہوتی ہے کہ اگر روٹ ورڈ کے اندر واو یا آ رہا ہو، ٹھیک ہے، واو یا آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں معطل. ٹھیک ہے، یا واو. اگر مشکل لگ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، ہر کلاس میں ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ یہ چیز. یا واو آ رہا ہو تو وہ کہلاتا ہے معطل. اور معطل کی بھی پھر کئی ٹائپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے محموز، اور وہ بہت ایزی ہوتے ہیں. معطل کے کئی ٹائپس ہوتے ہیں، اور معطل کا ایک ٹائپ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ روٹ لیٹر میں اگر یا واو آ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال. ٹھیک ہے، مثال. تو یہاں پر یا آ رہا ہے رائٹ پہلے روٹ لیٹر میں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اچھا، مثال میں اگر یا آ رہا ہو تو مثال یائی کہلاتا ہے، اگر یہ واو آ رہا ہو تو مثال واوی کہلاتا ہے. نہیں، اخفف نہیں کہلاتا، ناٹ اخفف، وہ الگ چیز ہے. وہ سیکنڈ روٹ لیٹر میں اگر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، ابھی آپ وہ دیکھیے جو فرسٹ روٹ لیٹر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ روٹ لیٹر میں اگر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مثال. کلیئر ہے یہ چیز سب کو؟ یہ چیز سمجھ میں آ گئی مثال والی؟ Yes, sister. ٹھیک ہے، فرسٹ روٹ لیٹر. ابھی آج جو ہم کر رہے ہیں ایگزامپل وہ ہے مثال کی، مثال یائی کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کیا ہے تھرڈ کیٹیگری کیا ہے؟ یا اینڈ واؤ اگر روٹ ورڈ کا پارٹ ہو اس کو کہتے ہیں معطل. اور معطل کے اندر اگر فرسٹ روٹ لیٹر جو ہے وہ یا واو ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال. اور اگر یا جو ہے وہ روٹ لیٹر ہے تو مثال یا ای، اگر واو ہے تو مثال واوی. تو یہاں پر یہ مثال یا ای کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ کا ریپیٹیشن فار دی irregular میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو آپ یاد رکھیے ایک چیز بس، اس میں یہ مثال یائی اور واؤ میں ایک بات یاد رکھیے کہ عربس کو ایو ساؤنڈ نہیں پسند. کون سا ساؤنڈ نہیں پسند؟ ایو. او یہ صحیح ہے، او از کریکٹ، ایو ان کو نہیں پسند. ٹھیک ہے، جہاں جہاں یو ساؤنڈ آئے گا اس کو ہم چینج کر دیں گے، بس سمپل سی بات ہے. اب اس کو آپ لوگوں نے مجھے کرنا ہے. یہ یو قنونا از وچ فیملی؟ ٹرائی کریے، شاباش. کون سی فیملی ہے یہ؟ کون سی فیملی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ فیملی 4 ہے، شاباش. فیملی 4 ہے، افعلا فیملی ہے. ٹھیک ہے، فیملی 4 ہے، افعلا فیملی. چلیے اب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک ورڈ رکھ رہی ہوں، آپ لوگ مجھے بتاتے جائیں گے، اس کو چینج کریں گے روٹ ورڈ ڈال کے. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں سب؟ اپنے مائکس کے ساتھ اپنے چیٹ باکس کے ساتھ ریڈی ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ڈالتے ہیں پہلا ماضی افعلا. ٹھیک ہے، افعلا. اب افعلا میں ڈالیے روٹ ورڈ. حمزہ تو ایسے ہی آ جائے گا. فا کی جگہ کیا آئے گا؟ روٹ ورڈ از یا قاف نون. یا آئے گا، یا آئے گا. یا آئے گا. ٹھیک ہے، اور یا کے اوپر سکون آئے گا. فا کی جگہ کیا آئے گا؟ قاف. عین کی جگہ پہ قاف. عین کی، سوری، عین کی جگہ کیا آ جائے گا؟ قاف آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور لام کی جگہ کیا آ جائے گا؟ نون. نون آئے گا. نون آئے گا. ٹھیک ہے، شاباش، نون آ جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایقنا. ٹھیک ہے، ایقنا. ایقنا میں کوئی یو ساؤنڈ ہے؟ نہیں ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ از گڈ ٹو گو. ایقنا. اس کے بعد اس کا مضارع بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یفعلو. یفعلو. ٹھیک ہے، اب اس میں شاباش، یا تو آ جائے گا اس کا مضارع کا. ٹھیک ہے، فا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ پھر سے یا آئے گا. پھر سے. یو یہ کس کی آواز آ رہی ہے کہ مجھے یہ یو کون ڈانس کی کر رہا آواز آئے گی. یو ہے؟ کی آواز آئے گی. وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. سمیہ. 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 کلاس میں صرف سمیہ ہے کیا؟ باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ باقی لوگ بھی ٹرائی کریں انشاءاللہ، غلط تو کوئی بات نہیں. یوئی کنا، سوری کنو. یوئی کنو. اب یہ یو ساؤنڈ آ رہا ہے نا، عجیب سا ساؤنڈ کر رہا ہے نا، تو اس کو کیا کریں گے؟ چونکہ پیش آ رہی ہے پیچھے، تو اس کی مناسبت سے واو ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو واو میں چینج کر دیں گے. اوکے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یو کنو. ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا یو قنو. ایزی.
بس سمپل یوقنون. افعالن کیا بن جائے گا؟ ایقانن. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں آ رہی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایقانن. ایقنا یوقنو ایقانن. اچھا اس کا وہ کیا ہے؟ اسم مفعول، اسم فاعل کیا ہے؟ مفعول، مفعل. مفعل، ٹھیک ہے، مفعل ہو گیا. تو مفعل کو اب اس کی جگہ آپ موقن. پہلے اس کو رکھیے، میم کے بعد فا پہ کیا آئے گا؟ حمزہ. یا پہلا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پہلا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شاباش. یا ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گا یا. یہ آ جائے گا یا. ٹھیک ہے، اور میم یا، اور فا کے نیچے کیا ہے؟ سوری عین کلمہ کیا ہے؟ قاف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ نون. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے یہ دوبارہ سے کیا بن رہا ہے؟ موئی. موئی بن رہا ہے ساؤنڈ. تو موئی ساؤنڈ از ناٹ ایکسپٹیبل. تو یہ کیا آ جائے گا؟ موقنون. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا موقنون. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی الحمدللہ. بالکل صحیح، اب صحیح، ایکسلنٹ. یوقنون ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں بھی جب اس کا مجہول کریں گے افعلا تو اوقنا. اوقنا از فائن. یو ساؤنڈ تو نہیں ہے نا، او ساؤنڈ از اوکے ود عربس. ٹھیک ہے، اور یوف الو، یہ تھا یوف الو، سوری یہ یوف الو نہیں تھا، یوف الو تھا. یوقنو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یوقنو. ٹھیک ہے، یوف الو کیا بن جائے گا؟ وہی سیم واو کو لے آئیں گے کیونکہ یوئی کی نو سے ایکسپٹیبل نہیں ہے، تو یہ یو قنو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایقانن سیم آ جائے گا. مفعول اس کا اسم مفعول کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے مفعلن. ٹھیک ہے، مفعلن. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ موئی، پھر وہی موئی والا مسئلہ ہے. تو یہ موقنون، موقنون ہو جائے گا. ٹھیک ہے، موقنون. اس کو آپ نے خود بھی کر کے انشاءاللہ دیکھنا ہے اپنے اس میں. اچھا، اور اس کا وہ بنائیے، شاباش. اس کا ہم وہ بناتے ہیں امر افعل. افعل. ٹھیک ہے، افعل سے کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ بنائیے ایقن. اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایقن، اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا جو وہ ہوگا لا تفعل. ٹھیک ہے، لا تفعل، لا تفعل. ٹھیک ہے، تو اس کو چینج کرنا پڑے گا. وائی؟ بیکاز توئی، پھر وہی کیا آ جا رہا ہے؟ توئی قن. تو توئی قن تو غلط ہے، مطلب غلط ہو جائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو قینن، کیونکہ پیش کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ پیش کے ساتھ جاتا ہے واو. ٹھیک ہے، اور ظرف جو ہے وہ سیم لائے سے مفعول ہے موقنون. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ایقنا یوقنون کا جو اعراب ہے، ہم کوئی نہ کوئی ایک irregular ورڈ کوشش کریں گے ہر کلاس میں لے اگر آیت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ڈیٹیل میں کرے تاکہ اس طرح ہمیں irregular صرف بھی کرنا آ جائے. یہ کلیئر ہو گیا سب کو؟ یہاں پر کوئی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ تو کر لیجئے. کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، شاباش. چلیے کمزہ سب کو کلیئر ہے تو الحمدللہ الحمدللہ. چلیے اب نیکسٹ آ جائیے. اس آیت کے تھوڑے سے جیمز دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ساری کلیئر ہے تو الحمدللہ. آپ لوگ اس کو گھر میں بھی پریکٹس ضرور کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، خود سے لکھنے سے پھر زیادہ اچھا آتا ہے. چلیے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کے تھوڑے سے جیمز بھی دیکھ لیتے ہیں، اور میں آپ کو تھوڑے سے تقدیم کے رولز بھی بتانا چاہ رہی تھی. اصل میں تقدیم کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ تقدیم پچھلی آیت میں بھی آیا تھا، مما رزقناہم ينفقون. ٹھیک ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ دونوں آئے تھے. تو اب ہمیں پتا ہونا چاہیے تقدیم جو ہے بیسیکلی ہوتی کیا ہے. کسی تقدیم کیا ہوتا ہے؟ مینشننگ سم تھنگ ارلیئر دین ایکسپیکٹڈ. یعنی کسی چیز کو کسی جگہ دوسری جگہ پہ آنا تھا لیکن میں نے اس کو پہلے مینشن کر دیا تاکہ
تو میننگ جو ہے جو مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ جہاں پر یہ آنا چاہیے تھا اس سے پہلے میں نے اس کو مینشن کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں تقدیم, اور یہ مینلی 4 ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے پہلے اس میں ریزن ہوتے ہیں اختصاص کا, ایکسکلوسیوٹی اگر لے کر آنی ہو, اختصاص کا معنی ہو تو جو ہے یعنی اس کو ایکسکلوسیو بنانا ہو تو بھی جو ہے وہ تقدیم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہوتا ہے تعجیل. تعجیل کا مطلب ہوتا ہے اجلت سے ہے, تعجیل جلدی کرنا, ٹو ہری اپ تھنگس, یا ایکسپیڈائٹ, ٹو ایکسپیڈائٹ, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ آؤٹ آف ارجنسی, یعنی مجھے کسی چیز کی جو ہے وہ جلدی تھی تو میں نے یہ کیا, یا آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایکسائٹمنٹ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی چیز جو خبر بعد میں آنی تھی اس کو پہلے لے آیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یور کار آئی بروک, یعنی گھبراہٹ میں, ٹھیک ہے, یا جلدی بتانے کے چکر میں اس طرح کس طرح ہونا چاہیے تھا یہ جملہ, آئی بروک یور کار, لیکن اگر میں اس کو اس طرح بولوں یور کار آئی بروک, تو یہ کیا ہو گیا کہ ہاں میں نے چیزیں جو جگہ میں نہیں تھی, میں ایکسائٹمنٹ میں یا پریشانی میں, ارجنسی میں اس کو پہلے لے آئی. تو ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا ریزن ہوتا ہے تشویق, اور تشویق کہتے ہیں ٹو کریٹ کیوریوسٹی. کسی چیز میں مجھے کسی بات میں اگر اپنی کیوریوسٹی پیدا کرنی ہو, جیسے اگر میں کہوں چیز برگر, اب آگے میں کچھ کہہ ہی نہیں رہی, میں پوز دے دیا ہے میں نے, تو انسان سوچے گا کیا مطلب چیز برگر. یا میں کہوں مائی بیگ, اب بچے کیسے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں نا, اور کہتے ہیں واٹس ان دا بیگ, واٹس ان دا بیگ, واٹ از مائی بیگ. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب میں آگے بولوں ناٹ ٹوڈے, چیز برگر ناٹ ٹوڈے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے کہ میں نے کیوریوسٹی کریٹ کی. اور اس کے بعد ایک چوتھی چیز ہوتی ہے توقید. کسی چیز پہ اگر مجھے ایمفسائز کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو پھر میں اس کو اس کے لیے میں ترتیب کو چینج کروں, اس کی امپورٹنس کو شو کرنے کے لیے. تو 4 چیزیں ہو گئیں, ایک تو اختصاص, ایک ہو گئی تعجیل, ایک ہو گئی تشویق, اور ایک ہو گئی توقید. اور یہ چیزیں ہم کس طرح سے مطلب ہم کس طرح سے اس کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا کانٹیکس. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی چیز, ایک آیت میں ایک ہی چیز ہو. آیت کے اندر 2 بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, 3 بھی ہو سکتی ہیں, 4 بھی موجود ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ بھئی جو اسپیکر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ ایکسائٹیڈ بھی ہو جائیں اور جلدی بھی ہو, شو بھی کرنی ہو, ایمفیسس بھی ہو, ایکسکلوسیوٹی بھی ہو. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتا ہے 2 ہو. جیسے آیت نمبر 3 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں دیکھنے سے نظر آتا ہے کہ ایکسکلوسیوٹی یعنی اختصاص ہے اس کے اندر, کہ صرف ہم نے جو رزق دیا تمہیں, صرف ہم نے, اس سے تم خرچ کرتے ہو. ٹھیک ہے, یو اسپینڈ. اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ توقید بھی ہے, ٹھیک ہے, ایمفسس بھی ہے کہ بھائی اس رزق سے یہ خرچ کرتے ہیں جس سے تاکید کی گئی کہ اس رزق سے خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے متقین کے صفت کو پانا ہے تو اس چیز سے آپ کو خرچ کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ 1 اور 4 دونوں اس میں نظر آتے ہیں. اب یہ چیز 4 جو چیزیں, اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی ایکسکلوسیوٹی, سوری, یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کی وجہ سے تقدیم ہو سکتی ہے کسی آیت میں. ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس پورشن میں آیت کے تقدیم ہو رہی ہے. جو متعلق بالفعل ہے وہ پہلے آ گیا ہے, بالکل پہلے آ گیا ہے, بیچ میں آپ کے آ رہا ہے مبتدا. اچھا, یہاں پر یاد رکھیے کہ ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو جملہ اسمیہ بنایا ہم نے مبتدا بول کے. ٹھیک ہے, ایک یہ طریقہ, اور ایک گرامیٹیشن طریقہ دوسرے طریقے سے بھی اس کو اعراب کرتے ہیں, اور اس کو بولتے ہیں ضمیر الفصل. ٹھیک ہے, یہاں ضمیر الفصل کے طور پر بھی اس کو لیتے ہیں آپ لوگ. ضمیر الفصل ابھی میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم ذالک الکتاب لا ریب جب کروایا تھا تو اس میں ضمیر الفصل کو بہت ڈیٹیل میں کرایا تھا کہ یہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو سیپریٹ کرنے کے لیے چیزوں کو آتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کبھی کبھی ایمفسس کرنے کے لیے بھی, اس کو توقید کے لیے بھی اس کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہاں پر یہ بیسکلی یہ جو تقدیم ہو یہ چیزوں کی یہاں پر جو نظر آتا ہے کانٹیکس کے حساب سے کہ یہ لوگ جو ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح سے جو اس کو چینج کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں توقید کا معنی ہے، ٹھیک ہے، توقید کا معنی کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہمیں یہ آپ کہیں گے بہت ہی پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت ہی پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اس کا ریزن میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیوں۔ کیونکہ اصل میں کیا تھا کہ تورات میں جو لوگ تھے، تورات میں بیسکلی آخرت کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو اس میں چینجز کی نا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تو اس میں سے انہوں نے آخرت کا ذکر جو ہے وہ کمپلیٹلی نکال دیا ہے یہود نے، ٹھیک ہے۔ ہاں ان کی سیکنڈری جو سورسز ہے اس کے اندر پھر بھی آپ کو آخرت کا تھوڑا بہت ذکر مل جائے گا، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انہوں نے کمپلیٹلی اس کو ریموو کر دیا ہے آخرت کے ذکر کو۔ تو یہاں پر آخرت کے بارے میں بہت زیادہ ایمفیسس کیوں دیا گیا، بہت زیادہ تاکید کیوں کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو پہلے دیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کے بعد دیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اسپیسیفکلی آپ دیکھیں باقی سینٹینسز نارمل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سینٹینس کو اسپیسیفک اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی کیونکہ یہود جو تھے انہوں نے آخرت کی، اس میں پرانے اس کا ایرا کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ یہ لوگ پہلے کے بھی اس پہ ایمان لاتے ہیں، بعد کے اس میں بھی ایمان لاتے ہیں، اور اسپیشلی آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان میں اور تم میں کیا ڈفرنس ہے کہ یہ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اور آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ترتیب کو چینج کیا گیا، ہم کی بھی ضمیر لائی گئی۔ اگر یہ ہم جو ہے یوقنون بالآخرت، یہاں سینٹینس کمپلیٹ ہو رہا ہوتا، اس میں ابھی ہم کی ضرورت نہیں تھی، اس کو جملہ فعلیہ بھی بنایا جا سکتا تھا، سمپل جملہ فعلیہ، لیکن بالآخرتی کو پہلے لایا گیا ایک توکید، اس کے بعد ہم کو ایڈ اپ کیا گیا، اس کو جملہ اسمیہ بنایا گیا، ایک مزید ایمفیسس۔ تو یہ اٹس اے ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ، یہ جو اتنا سا پورشن ہے یہ میں بتا رہی ہوں، اٹس ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ کیونکہ اس میں ہمیں کئی طرح کی جو ہے وہ تقدیم نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں تک کلیئر ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں، شاباش، تھوڑی سی ایک دو پوائنٹس اور مجھے بتانے اس سے ریلیٹڈ، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا آیت نمبر 4 میں جو ہے وہ ایک چیز اور ہمیں نظر آتی ہے کہ الذین سے دوبارہ جملہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگین اندر سیٹ آف پیپل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ کے ڈفرینٹ معیار ہیں، ڈفرینٹ، یہ نہیں ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنی زیادہ کوالٹیز ہوں ظاہر سی بات ہے وہ تقویٰ کا لیول اتنا اوپر ہوگا، لیکن متقین صرف وہ نہیں ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، بس یہی لوگ متقین ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں الگ الذین دوبارہ سے لانے کا، ورنہ اگر یہ الذین نہ لایا جاتا، ٹھیک ہے، اور واو کے ساتھ کنٹینیوشن ہوتی، یہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن الگ سائڈ لانے کا ریزن کیا ہے کہ ہر متقی میں سیم کوالٹی ضروری نہیں کہ ہر کوالٹی موجود ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی والوں کی الگ الگ کوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں، کیا ہے کہ وہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپن سے پہلے جو آیا ہے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے میں اس طرح نماز قائم نہیں کرتے جیسے قائم کرنا چاہیے، ان کی اس میں غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کا ایمان زیادہ ہے پہلے کی کتابوں میں، آج کی کتابوں میں، ہو سکتا ہے وہ آخرت پر زیادہ ایمان رکھنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینٹ سیٹ آف پیپل ہو سکتے ہیں، وہ بھی متقی کہلا سکتے ہیں، اور جو فرسٹ والے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اور ہائر لیول ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ غیب پر بھی ایمان لا رہے ہیں، غیب پر ایمان لانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ چیز ان سین ہے نا، آپ اس پہ ایمان لا رہے ہیں، اور سیکنڈ چیز یہ کہ ان کے عمل سے بھی ظاہر ہے، دے آر اسٹیبلشنگ پریئر، رائٹ، تو ان کا عمل بھی بہت اچھا ہے، اور تھرڈ چیز یہ کہ وہ صرف عمل صرف اللہ کے حق ادا نہیں کر رہے، وہ بندوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، رائٹ، اینڈ دے آر اسپینڈنگ دیئر منی یا ویلتھ یا ریسورسز، جو آپ کو پتا ہے رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہے، صرف ویلتھ نہیں آتا، ریسورسز، جتنے ریسورسز اللہ نے ان کو دی ہیں اس کو اپروپریٹ طریقے سے جس طرح خرچ کرنا چاہیے اس طرح خرچ کر رہے ہیں، رائٹ۔
تو یہ سیٹ جو ہے یہ بہت اوپر ہے کیونکہ ان کے عمل میں بھی ہے، ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے لوگوں کو. لیکن یہ جو سیٹ آف پیپل ہیں یہ ابھی بیسک لیول پہ ہے. اگر آپ نوٹس کریں یہ بیسک لیول پہ ہے. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم لوگ آیتوں کو کمپیئر بھی کریں گے تفسیر کے تھرو، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور وہی چیز ہم ابھی کلاس میں کرتے ہیں اپنی، کہ یہ جو سیٹ آف پیپل ہے جو الگ مزید بتائے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ جو بھی بیسک لیول آف ایمان پہ. اب یہ ایمان ہی لائے ہیں، ٹھیک ہے. کس پہ ایمان لائے؟ جو ان سے پہلے نازل کیا، جو ان پر نازل کیا گیا، ابھی یہ اس لیول پہ ہیں. اور یہ آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں کیونکہ آخرت کے ایمان کے بغیر کیا کمپلیٹ نہیں ہوگا؟ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا، رائٹ. تو یہاں پر اور اسپیشلی آخرت کو کیوں مینشن کیا گیا؟ کیونکہ آخرت پر ایمان ہوگا تو وہ سارے کام کریں گے نا جو پچھلی آیت میں بیان کیے ہیں، رائٹ. ورنہ تو وہ یہ کر ہی نہیں سکیں گے. انسان کو جب اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے تبھی وہ کام کرتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اگر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہ ہو تو وہ کبھی اپنا مال خرچ نہ کرے، وہ کبھی نماز میں ٹائم اپنا نہ نکالے، نماز کے لیے ٹائم، رائٹ. کبھی کیوں اپنے مصروف زندگی سے نکالے وہ ٹائم اس چیزوں کا؟ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہے تو کرتا ہے، رائٹ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بھی بیسک ایمان کے لیول پہ ہیں. لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اگر ہوگا تو اوپر والے کام کیے جا سکیں گے. اوپر والے تھوڑا اور آگے کیونکہ وہ عمل سے بھی شو کر رہے ہیں، وہ غیب پر بھی ایمان لا رہے ہیں اور وہ خرچ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ ماں کا ورڈ استعمال ہوا ہے دوبارہ سے. ماں کا جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ماں مبہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمبیگیس ہوتا ہے، یعنی واٹ ایور کے معنوں میں آیا ہے. موصول ہے نا یہ، واٹ ایور کے معنوں میں، یعنی واٹ ایور از سینڈ ڈاؤن ٹو دیم، ٹھیک ہے. انزلہ اس مجھول، واٹ ایور از سینڈ ڈاؤن ٹو دیم، وہ اس پر یقین کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ تھوڑے پارٹ پہ یقین کر لیتے تھوڑے پہ نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے. واٹ ایور از سینڈ ڈاؤن ٹو دیم، وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کر کے پھر انشاءاللہ یہاں پہ فنش کرتے ہیں کلاس کو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. من قبل کا، ٹھیک ہے، من قبل کا. یہاں پر اگر یہ اس طرح ہوتا وما انزل قبل کا، اور جو کچھ واٹ ایور انزل از سینڈ ڈاؤن ٹو دیم قبل کا بفور، سوری، واٹ ایور از سینڈ ڈاؤن بفور دیم، ٹھیک ہے، جو کچھ نازل کیا گیا ان سے پہلے. سینٹینس کمپلیٹ ہو رہا تھا. یہاں من جو ہے وہ کیوں آیا ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے فرام، ٹھیک ہے، فرام. یہاں پر من کی ضرورت نہیں تھی. انزلہ قبل کا واز انف، ٹھیک ہے. تو یہ من کیوں آیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ متعلق جو یہ ورڈ حرف جر ہوتے ہیں نا، حرف جر، ان کے 4 پرپز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جملہ اسمیہ میں آ رہے ہیں تو یہ MBK بناتے ہیں. یہ سارے پوائنٹس آپ لوگ لکھ لیا کریں کیونکہ یہ آپ کو ہر لیکچر میں نہیں ملیں گے. یہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ لیکچر سے، ڈفرینٹ جو میں نے کورسز کیے ہیں اس میں سے ہر ایک کو جمع کر کے پھر آپ لوگوں کی کلاس تیار کرتی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ساتھ یہ سارے پوائنٹس نہ ملے، کسی کلاس میں کوئی مل جائے، کسی میں کوئی مل جائے، لیکن ایک ساتھ آپ کو نہ ملے شاید، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں بار بار آپ سے کہوں گی کہ ان چیزوں کو لکھ لیا کریں، یہ آپ کو قرآن کے انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. 4 طرح کے حرف جر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 پرپسز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ یہ MBF بن کے آتا ہے، متعلق بالفعل بن کے آتا ہے. ایک ہوتا ہے متعلق بالخبر بن کے آتا ہے، MBK، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ یہ صرف بن کے آتا ہے، وہ انشاءاللہ ایڈوانس گرامر میں ہم نے کیا ہوا ہے اور ہم مزید ویڈنسڈے کلاس میں شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اب جب ہم پہنچیں گے وہاں پر. اور ایک من جو ہے وہ زائدہ ہوتا ہے، من زائدہ بھی ہوتا ہے. من زائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گرامیٹکلی یہ ایکسٹرا ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو ادھر تو جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا قرآن میں کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، کہتے ہیں چلو آج میں من کی تلاوت نہیں کرتا بیکاز یہ تو زائدہ ہے. نہیں، قرآن میں کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے. یہ گرامیٹیکلی آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ من جو ہے یہ بیسکلی یہاں پر من زائدہ ہے، کہ اگر یہاں پر یہ نہ بھی ہوتا تو جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس کا پرپز ہے. اور من کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرام. اور یہ یہاں پر گرامیٹیکلی تو یہ زائدہ ہے، لیکن ریٹوریکلی یس اٹ سروز اے پرپز.
اس کا ایک مطلب ہے یہاں پر، اور وہ کیا ہے کہ یہ مبالغے کے لیے آیا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا مبالغہ کیا ہوتا ہے، ہائپربول. ٹھیک ہے، ہائپربول یا ہائپربولے جو آپ لوگ کہنا چاہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، اس سے ایمفیسس بڑھتا ہے. جو کچھ بھی نازل ہوا پہلے، ٹھیک ہے، وے بیفور دیم، من قبل کا وے بیفور دیم. وائی وے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یہ اس سے تھوڑی دیر پہلے، اور ایک ہوتا ہے بہت پہلے. تو من قبل کا یہاں پہ مبالغہ ہے، ایمفیسس آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بہت پہلے، وے بیفور. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو لاسٹ ریولیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آئی تھی وہ حضرت عیسیٰ پہ آئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سے زیادہ سالوں کا ڈفرنس ہے، رائٹ. تو عرب کے زندگیوں میں، عرب کیا، یہ جو بھی پوری دنیا میں جو ریولیشن وحی کا جو آنا تھا وہ 600 سال کے لگ بھگ قریب جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہوا تھا، نہیں ہو رہا تھا، کٹ آف ہوا تھا، رائٹ. تو یہاں پر یہ شو کیا جا رہا ہے کہ دیر از اے بگ گیپ. من سے کیا پتا چل رہا ہے، دیر از اے بگ گیپ، یعنی جو ان پر نازل ہوا ان پر، اور جو ان سے بہت پہلے نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سے آن ورڈ اپ ورڈ جو جتنے زمانے ہیں وہ سب جو ہیں ان پر وہ ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایمان کا جو ورڈ آیا ہے کہ وہ اس سے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر بھی لکھ سکتے تھے کہ یہ جو ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت زبردست مجھے لگا تھا یہ پوائنٹ جب میں اس کو اسٹڈی کر رہی تھی، تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا. آپ لوگوں کے ساتھ میں سوچا شیئر کرتی ہوں اس کو، کہ یہ جو انزلہ من قبل کا، کہ وہ اس سے پہلے پہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ بھی تو آ سکتا تھا نا، ایمان بالغیب کے ساتھ، کہ بھئی وہ غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ ان سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس جملے کے ساتھ لے کر آئے. وائی؟ بیکاز میں نے آپ لوگوں کو جیسا کہ بتایا کہ تورات میں جو تھے لوگ جو تھے تورات میں، ان کے پاس آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا. انہوں نے اس کو وہاں سے omit کر دیا تھا اپنی تورات کی کتاب سے یہود نے. تو جہاں آخرت کا ذکر کیا نا کہ آخرت پر وہ یقین لاتے ہیں، وہاں پر پھر اس جملے کو لایا گیا کہ وہ پہلے والے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہود ایمان نہیں رکھتے تھے. تو یہاں ایک ڈفرنس بھی شو کیا گیا. آپ کو پتا ہے سورہ البقرہ از مدنی سورہ، جہاں پر یہود بھی موجود تھے مدینہ میں. تو یہاں پر ایک ڈفرنس لایا گیا کہ دیکھو تم ایمان نہیں رکھتے ہو تو آخرت پر، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئے ہیں ایمان والے، یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اتنے زیادہ ایمفسس کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی دس از دا مین پنچنگ پوائنٹ فار دیم ان دیئر لائف. ٹھیک ہے، تو چلیے کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں. ایک منٹ میں ریکارڈنگ کو کر دوں بند، پھر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد